کشمالہ رئیس خان پور سجی غضب ڈھا رہی تھی۔ اس پر مزید اس کے چہرے پر زندگی کے اہم ترین دن کی اور من چاہے ہم سفر سے جلد ملاقات کی خوشی میں ایک الواحی سی مسکراہٹ الگ ہی جھلک دکھا رہی تھی۔ سرخ جوڑے میں سجی یہ دلہن اس وقت خود کو کسی اور جہان کی شہزادی تصور کر رہی تھی۔ اس موڑ پر پہنچنے کے لیے اس نے کتنی قربانیاں دی تھیں، کتنی نفرتیں اور اپنے بابا کی ناراضگی مول لی تھی۔ کڑے امتحان سے گزر کر اس خوشی کو پانے جا رہی تھی۔ نہیں جانتی تھی یہ خوشی انتہائی مختصر وقت پہ مشتمل ہوگی اور اس کے بعد اس کے لیے زندگی کا بھیانک ترین دور شروع ہونے والا تھا۔ اچانک بارات کی آمد کا شور اٹھا اور پھر نکاح اور اس کے بعد رخصتی ہونے تک ہر رسم پوری کی گئی اور دھوم دھام سے رخصت ہو کر کشمالہ رئیس خان میر جازم ولی خان کے گھر پہنچ چکی تھی۔ کافی دیر تک دلہا کی بہنیں، کزنز وغیرہ اسے گھیرے میں لے کر بیٹھی رہیں اور پھر اس کی تھکاوٹ کا سوچ کر اس کو کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ مگر خدا جانے اچانک کیا ہو گیا کہ کشمالہ رئیس خان گھونگھٹ کی اوٹ میں شرمائی للچائی سی اپنی زندگی میں اپنے شوہر کا استقبال کرنے کی بجائے بے چینی سے کمرے میں ہر طرف کسی چیز کو تلاش کر رہی تھی، اور پھر اچانک ہی کمرے میں موجود سینٹرل ٹیبل پر پھلوں کی ٹوکری میں اس کو وہ چھوٹا سا چاقو دکھائی دے گیا جس کی دھار کافی تیز تھی۔ کشمالہ رئیس خان نے اپنے بھاری لہنگے کو سنبھالتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھ کر اس چاقو کو اٹھایا اور دوبارہ سے بیڈ پر بیٹھ کر میر جازم ولی خان کا انتظار کرنے لگی۔ رسموں کی ادائیگی کے بعد میر جازم ولی خان اپنے دوستوں کے پاس مردان خانے میں موجود تھا۔ مردان خانے میں کافی دیر تک مردوں کی محفل سجی رہی تھی۔ خوش گپیاں اور کہکے جو حویلی کو مزید رونق بخش رہے تھے، اس بات کا ثبوت تھے کہ میر حویلی کے اکلوتے سپوت کی شادی ہوئی ہے۔ پھر کافی دیر بعد رات 12 بجے کے قریب میر جازم ولی خان دوستوں کو خیر باد کہہ کر خوشی سے چمکتے چہرے کے ساتھ بے چینی سے اپنے حجلہ عروسی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ نکاح کے وقت کشمالہ رئیس خان کی ایک جھلک دیکھ کر میر جازم ولی خان کا دل اس پری پیکر چہرے کو جی بھر کر دیکھنے کو بے قرار ہو چکا تھا اور آنے والے لمحات کا تصور کرتے ہوئے اس کے چہرے سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ آہستگی سے دروازہ کھول کر اپنے کمرے میں داخل ہوتا میر جازم ولی خان سوچ رہا تھا کہ کشمالہ رئیس خان سر جھکائے، گھونگھٹ اوڑھے، شرم و حیا کی ردا لپیٹے اس کے دل کے تار چھیڑنے کو تیار ہوگی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کیا یار کشمالہ رئیس خان، میرے جیسے مضبوط اعصاب کے مالک مرد کو زیر کرنے کے لیے تمہارا بجلیاں کرتا روپ بھی کافی ہے۔ اس کے لیے اپنے خوبصورت ہاتھوں میں یہ چاقو تھامنے کی زحمت کیوں کی؟ میر جازم ولی خان کے چہرے اور آنکھوں میں شوخی در آئی تھی۔ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ہوا بیڈ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ خبردار میر جازم ولی خان، اس سے آگے قدم بھی مت بڑھانا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ کشمالہ رئیس خان کے لہجے میں کچھ ایسا تھا جس پر میر جازم ولی خان کی اس کی جانب بڑھتے قدم ٹھٹک کر رکے تھے۔ کچھ دیر پرسوچ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، یہ کیسا مذاق ہے کشمالہ؟ میں جانتا ہوں کہ تم اپنی شادی کو لے کر بے حد پرجوش ہو اور خوش ہو، مگر میں تمہیں اتنے اہم ترین دن پر ایسے بھونڈے مذاق کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دوں گا، میر جازم ولی خان نے چہرے پر سنجیدگی طاری کرتے ہوئے کہا تھا، مگر آنکھوں میں اب بھی شرارت ٹپک رہی تھی۔ تم غلط سمجھ رہے ہو، میں کوئی مذاق نہیں کر رہی ہوں، میں یہ شادی کبھی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، خوشی تو بہت دور کی بات ہے۔ کشمالہ رئیس خان کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ ہو، اب سمجھ آئی، یقیناً تم ابھی تک اس حقیقت کو قبول نہیں کر پا رہی کہ ہم واقعی ایک ہو چکے ہیں۔ تو مسز کشمالہ رئیس خان، اب اپنی خوش قسمتی پر یقین کر لو، ہماری لگن سچی تھی، اس لیے ہماری دلی مراد بر آئی ہے۔ میر جازم ولی خان کی آنکھوں میں چند روز پہلے والا کشمالہ رئیس خان کا گھبرایا ہوا چہرہ لہرایا تھا، جب وہ بار بار یہی کہے جا رہی تھی، نہ جانے کیوں مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے، جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہے۔ میرا دل خوف سے لرز رہا ہے، جانے کیوں ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے ہم لوگ کبھی ایک نہیں ہو پائیں گے، اور تم جانتے ہو کہ میں تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔
خدا کرے یہ سب صرف میرا وہم ہی ہو اور ہم بنا کسی پریشانی کے جلد ایک ہو جائیں۔ میں اس ملن کا بے صبری سے انتظار کر رہی ہوں۔ اس وقت کشمالہ رئیس خان کا دل کسی انہونے خدشے کی خوف سے لرز رہا تھا۔ اسی بات کو سوچتے ہوئے میر جازم ولی خان نے کشمالہ رئیس خان کو یقین دلانا چاہا تھا۔ میں کسی اور کو چاہتی ہوں، اس لیے بہتر ہوگا تم میرے ساتھ فاصلہ رکھ کر میری بات کو غور سے سنو اور سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں تمہارے ساتھ نئی زندگی شروع کرنے کی خواہش مند نہیں ہوں، بلکہ مجھے تم سے پہلی فرصت میں طلاق چاہیے۔ کشمالہ رئیس خان کے چہرے پر شرم و حیا کی لالی مفقود تھی، بلکہ پتھریلے سر تاثرات اور لہجے کی کرختگی نے اب صحیح معنوں میں میر جازم ولی خان کو چونکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو کشمالہ رئیس خان؟ چند روز پہلے تک تو تمہارا میرے بغیر جینا محال تھا۔ ہم دونوں کے دلی جذبات ایک دوسرے سے بالکل مختلف نہیں تھے۔ تمہاری آنکھوں میں محبت کا ایک جہان آباد ہوا کرتا تھا، اب یہ بیگانگی کیسی ہے؟ اچانک اس قسم کی باتیں کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کشمالہ رئیس خان کو باتوں میں الجھاتے ہوئے میر جازم ولی خان غیر محسوس طریقے سے بیڈ تک پہنچ چکا تھا۔ کشمالہ رئیس خان کے سامنے بیڈ پر ٹکتے ہوئے میر جازم ولی خان نے ہاتھ بڑھا کر اس کا گھونگھٹ کھینچ کر ایک طرف پھینکا تھا۔ اس کا ارادہ اپنی خوبصورت بیوی کو باتوں میں الجھا کر قائل کرنے کا تھا۔ یقیناً وہ گھبرائی ہوئی تھی، ایسا اس نے سوچا تھا، مگر کشمالہ رئیس خان اچانک جیسے کسی خواب سے جاگی تھی۔ دور رہو مجھ سے، مجھے چھونے کی جرت مت کرنا، میری نظروں سے دور چلے جاؤ ورنہ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں تم پر وار کرتے ہوئے ایک لمحے کی دیر نہیں لگاؤں گی۔ کشمالہ رئیس خان نے بگڑے ہوئے تیور کے ساتھ چاقو اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے کہا تھا۔ ریلیکس ہو جاؤ کشمالہ، تمہارا موڈ ٹھیک نہیں ہے تو میں تمہارے ساتھ زبردستی کرنے کی ہرگز کوشش نہیں کروں گا۔ ہم آرام سے بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں۔ میر جازم ولی خان نے دونوں ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے ہار ماننے کے سے انداز میں کہا تھا، اور کشمالہ رئیس خان سے کافی فاصلہ رکھ کر دور بیٹھا ہوا تھا۔ تم شاید میری بات کو سمجھ نہیں پائے ہو۔ میں نے کہا کہ مجھے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی۔ اگر تم اسی طرح اپنی منمانی کرتے رہے تو میرے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں بچتا، کشمالہ رئیس خان نے تیش بھرے لہجے میں کہتے ہوئے تیز دھار چاقو اپنی ہی کلائی پر رکھ دیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے شرارے پھوٹ رہے تھے، لہجے میں جیسے کچھ کر گزرنے کے دھن سوار تھی۔ میر جازم ولی خان ایک جھٹکے سے بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں دکھ، بے یقینی، حیرت اور جانے کیا کچھ تھا۔ اس کے خوابوں کا شیش محل ایک دم سے زمین بوس ہو چکا تھا، جس کی کرچیاں اس کے دل اور روح کو زخمی کر رہی تھیں۔ کشمالہ رئیس خان کا یہ رویہ اس کے لیے بے پناہ اذیت کا باعث تھا۔ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد اب میر جازم ولی خان کا اس کمرے میں رکنے کا کوئی جواز نہ تھا۔ وہ شکستہ چال چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا تھا، اور اس کے نکلتے ہی کشمالہ رئیس خان بھی چاقو سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے دونوں ہاتھوں میں چہرہ گرا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تم کیا جانو میر جازم ولی خان، صرف تم ہی نہیں، میں بھی بے پناہ اذیت میں مبتلا ہوں، مگر میں کیا کروں، بے حد مجبور ہوں۔ مجھے یہ سب کرنا پڑا ہے۔ امید ہے کہ تم میری مجبوری کو سمجھو گے اور مجھے معاف کر دو گے۔ کشمالہ رئیس خان نے زخمی نگاہوں سے اپنے ہنائی ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور پھر ایک جھٹکے سے بیڈ سے اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اپنے خوبصورت سراپے کو دیکھتے ہوئے ایک بار پھر سے اس کی آنکھوں سے سیل رواں جاری تھا۔ کتنی چاہت اور کتنے اہتمام سے اس نے اپنے آپ کو سنوارا تھا، اور یہ خواہش کی تھی کہ میر جازم ولی خان اس کے اسلوب کو سراہے اور اسے مکمل کر دے، مگر اچانک ان کی زندگی میں ایک ایسا طوفان آیا تھا جو اپنے ساتھ سب کچھ بہا کر لے گیا، اور پیچھے صرف حسرت اور تلخیاں ہی رہ گئی تھیں۔ اچانک کشمالہ رئیس خان پر ہذیانی کیفیت طاری ہو گئی۔ بے دردی سے اپنے کانوں میں پڑے جھمکوں کو نوچتے ہوئے اس نے اپنے بالوں میں سے پنس کھینچتے ہوئے بندیا اور جھومر کو بھی اپنے ماتھے سے اتار کر دور پھینکا تھا۔ گلے میں موجود ہار کو بھی اس قدر سختی سے کھینچا کہ اس کی ڈوری ٹوٹ چکی تھی، اور زیور کے ساتھ جڑے موتی کمرے میں دور تک بکھر چکے تھے۔
ایک ایک کر کے اپنا سارا سنگھار ہذیانی انداز میں نوچتے ہوئے کشمالہ رئیس خان کہیں سے بھی چند پل پہلے والی دلہن نہیں لگ رہی تھی، بلکہ اسے خود کو دیکھ کر کسی پاگل عورت کا گمان ہو رہا تھا جس کے دماغ میں اچانک ہی خلل پیدا ہو گیا تھا۔ زیورات اور سر میں لگی پنوں سے نبرد آزما ہونے کے بعد کشمالہ رئیس خان اپنے عروسی جوڑے کو بری طرح سے نوچ رہی تھی۔ کافی دیر بعد فرسٹریشن نکال لینے کے بعد تھک ہار کر وہیں قالین پر بیٹھتے ہوئے وہ ایک بار پھر سے رونے کے شغل میں مصروف تھی۔ میں جازم ولی خان کے کمرے سے نکلا تو آنکھوں میں نمی چھپاتے ہوئے تیز قدموں سے کار پورچ کی طرف بڑھا۔ صوفیہ بیگم اپنے بیٹے کو رات کے اس پہر حویلی سے باہر جاتا دیکھ کر بری طرح سے بوکھلا گئی تھیں اور 2-3 بار پکار کر اس کو روکنے کی بھی کوشش کرنے لگیں، مگر اس نے ہر آواز کو انسنا کر دیا تھا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر آندھی طوفان کی طرح حویلی کے مرکزی دروازے سے نکلتا چلا گیا۔ کچھ دیر پہلے اپنے دوستوں کو خیر باد کہتے ہوئے وہ کس قدر خوش ہو کر اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا، کون جانتا تھا کہ کمرے میں موجود اس کی دلہن اس کے لیے اس قدر سنگین حالات پیدا کر دے گی کہ اس کے لیے کمرے میں رکنا کسی آزمائش سے کم نہیں ہوگا۔ گاڑی کو بے مقصد سڑکوں پر دوڑاتے ہوئے میر جازم ولی خان کی آنکھوں میں تیرتی نمی کے باعث سامنے کا منظر بار بار دھندلا رہا تھا۔ میر جازم ولی خان جیسا اونچا چوڑا بظاہر مضبوط دکھنے والا شخص ایک سڑک پر گاڑی روکتے اسٹیئرنگ وہیل پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ وہ بار بار نفی میں سر ہلاتے ہوئے اپنی اس کوتاہی کو تلاش کر رہا تھا، جس کے نتیجے میں کشمالہ رئیس خان کے تیور اس قدر بگڑ گئے تھے، مگر ڈھونڈنے سے بھی کہیں میر جازم ولی خان کو اپنی غلطی دکھائی نہ دی تھی۔ رخصتی کے بعد حویلی میں پہنچنے تک تو سب کچھ بالکل ٹھیک تھا، پھر اچانک تھوڑی سی دیر میں یکدم سب کچھ پلٹ گیا۔ کشمالہ کے چند روز پہلے ہنستے مسکراتے چہرے کے پیچھے کون سی قیامت چھپی تھی، وہ جان نہیں پا رہا تھا۔ ساری رات ایک سڑک کے کنارے اپنی گاڑی میں بیٹھے میر جازم ولی خان نے سود و زیاں کا حساب لگاتے ہوئے رات گزاری تھی، اور آخر میں اس کے پاس خسارہ ہی خسارہ بچتا تھا۔ دور کہیں فجر کی اذان کی آواز گونجی تو میر جازم ولی خان تھک کر واپس حویلی لوٹ آیا تھا، جہاں صفیہ بیگم بے چینی سے ٹہلتے ہوئے اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ میرا بیٹا، تم کہاں چلے گئے تھے؟ آدھی رات کو حویلی سے باہر کیوں گئے تھے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ صفیہ بیگم نے اپنے لاڈلے بیٹے کی رات بھر جاگنے کے باعث سرخ پڑتی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے بے چینی سے سوال کیا تھا۔ جی امی، میں ٹھیک ہوں، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میر جازم ولی خان نے لب سختی سے بینچتے ہوئے اپنے اندر کی توڑ پھوڑ کو پوشیدہ رکھنے کی کوشش کی تھی، مگر سامنے موجود ہستی اس کی ماں تھی۔ پل میں بیٹے کے دل کی کیفیت بھانپ گئی تھی۔ نرمی سے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بولی، میں تمہاری ماں ہوں جازم، تم سب سے جھوٹ بول سکتے ہو، مگر مجھے اچھی طرح پتہ ہے بچپن میں بھی جب تم مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کرتے تھے تو نظریں چراتے ہوئے بات کرتے تھے اور اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو بری طرح مروڑتے تھے۔ آج بھی تمہاری وہی عادت ہے۔ صفیہ بیگم کے کہنے پر بے اختیار میر جازم ولی خان کے ہاتھ ساکت ہوئے تھے اور آنکھوں میں تیرتی نمی گالوں پر پھسل گئی تھی۔ امی، اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے؟ میں تو اس سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ ہم نے تو ساتھ جینے مرنے کے عہد کیے تھے، پھر اب اچانک اس نے راستے جدا کیسے کر لیے؟ وہ کہتی ہے کہ اسے مجھ سے محبت کبھی تھی ہی نہیں۔ میر جازم ولی خان کے لہجے میں اداسی گھلی ہوئی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ہو سکتا ہے چند ملاقاتوں میں تمہیں ہی غلط فہمی ہوئی ہو، کیونکہ واضح الفاظ میں تو تم لوگوں کے عہد و پیمان نہیں ہوئے تھے، اشاروں کنائیوں کی باتیں تھیں نا۔ اتنی منتوں سے تم نے پورے خاندان کو راضی کیا تھا، اور تمہاری خاطر ہمیں میر رئیس خان کی بدلحاظی کو برداشت کرنا پڑا اس دن کے لیے۔ صفیہ بیگم نے غصے سے کہا تھا، امی، ہماری خوشیاں ہم سے کیوں چھن گئی ہیں؟ میں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا کہ مجھے یہ سزا ملی ہے؟ میر جازم ولی خان کے لہجے میں گہرا کرب تھا۔ ارے نہیں بیٹا، سزا کیسی؟ صرف 2 ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو تمہاری خوشیوں کو کسی بد نظر اور بدخواہ کی نظر لگ گئی ہے، مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کئی روز تک تم دونوں کی دائمی خوشیوں کے لیے صدقے اور خیراتیں کی ہیں، اور 3 روز تک بکرے ذبح کر کے غریبوں میں بانٹے ہیں، لہٰذا نظر لگنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
البتہ دوسری بات یہ ہے کہ اس لڑکی نے ہمیشہ تمہیں دھوکہ دیا ہوگا، مگر تم سدا کے بھولے اور بیوقوف ہو۔ اس کی مکاری کو اس کی محبت سمجھ بیٹھے تھے۔ صفیہ بیگم نے اندازہ لگایا تھا۔ نہیں امی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص اتنے سالوں تک جھوٹ اور فریب سے کیسے کام لے سکتا ہے؟ وہ میری پھپھو کی بیٹی ہے۔ ہم ایک ساتھ کھیل کر جوان ہوئے ہیں۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی میرے دل کو اس کے ساتھ جس طرح خوشی ملتی تھی، ایسے ہی اس کی آنکھوں میں بھی میں نے اپنے لیے پسند اور محبت کے رنگ دیکھے ہیں۔ آنکھیں دھوکہ نہیں دے سکتی، نہ ہی چہرے پر چھائی شرم کی لالی دھوکہ دے سکتی ہے۔ جتنا میں اسے چاہتا ہوں اتنی ہی شدت سے وہ بھی مجھے چاہتی تھی، مگر اب اچانک یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے؟ میر جازم ولی خان بار بار الجھ رہا تھا۔ تبھی اس کو ایک نسوانی چیخ سنائی دی تو چونک کر پلٹا تھا۔ امی، یہ کشمالہ کی آواز تھی نا؟ کیا ہوا اسے؟ میر جازم ولی خان نے بے چینی سے اپنی جگہ سے اٹھنا چاہا تھا، جبکہ صفیہ بیگم کے چہرے پر جیسے ایک پل کو بوکھلاہٹ طاری ہوئی تھی۔ ارے نہیں بیٹا، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے کسی کے چیخنے کی آواز نہیں سنی۔ صفیہ بیگم نے کہا تھا۔ نہیں امی، میں جا کر دیکھتا ہوں۔ کشمالہ رئیس خان اب میری بیوی ہے، میری ذمہ داری ہے، مجھے اس کا خیال رکھنا ہے۔ میر جازم ولی خان پریشان ہوا تھا۔ دفع کرو اس دھوکے باز لڑکی کو، اپنے باپ کی جیسی مکار ہے۔ میں کہتی تھی کہ وہ تم سے کبھی مخلص نہیں ہو سکتی، مگر تمہاری آنکھوں پر تو اس کے حسن کی پٹی بندھی تھی۔ ماں کی بات پر یقین نہیں کیا تم نے۔ آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے کہ شادی کی رات بجائے اپنے کمرے میں ہونے کے تم پوری رات حویلی سے باہر جانے کہاں دھکے کھا کر اب واپس لوٹے ہو۔ ابھی بھی تمہیں اسی کی فکر ہے جس نے تمہاری محبت کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ اور ایسی بدکردار لڑکی کو دوبارہ میرے سامنے بیوی مت کہنا، جس نے تمہارے نکاح میں ہوتے ہوئے بے شرمی کی انتہا کرتے ہوئے اپنے منہ سے اقرار کیا ہے کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے اور تم سے علیحدگی چاہتی ہے۔ تم نے یقیناً رات سے کچھ بھی نہیں کھایا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے صفیہ بیگم نے نورہ کو آواز دے کر ناشتہ لانے کا حکم دیا اور دوبارہ میر جازم ولی خان کی طرف پلٹیں، جو کہ اب بھی بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔ شاید اس موقع کی تلاش میں تھا کہ اپنی ماں کے سامنے سے اٹھ کر اپنے کمرے میں جا پہنچے۔ صفیہ بیگم نے باقاعدہ اس کی بازو کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے اس کی فرار کی تمام راہیں مسدود کر دی تھیں۔ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے خود ہی اپنے پیارے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ناشتہ کرواتے ہوئے صفیہ بیگم دل سے اس کی حالت پر رنجیدہ تھیں۔ کھانے کے بعد زبردستی دوا دے کر بولی، جازم میری بات مانو، کشمالہ گھر میں ہے کہ نہیں؟ جازم میری بات مانو، کشمالہ گھر میں ہے، کہیں نہیں جائے گی۔ تم پہلے تھوڑی دیر آرام کر لو، اس کے بعد مناسب سمجھو تو ضرور اپنی بیوی کے پاس چلے جانا۔ اس وقت مجھ سے تمہاری پریشانی دیکھی نہیں جا رہی۔ اپنی ماں کو تکلیف مت دو۔ تمہارے اچانک یوں رات کو حویلی سے باہر جانے پر میں نے پوری رات ایک ہی ٹانگ پر کھڑے رہ کر تمہارا انتظار کرتے ہوئے گزاری ہے۔ وہ محترمہ تو تمہارے جاتے ہی دروازہ اندر سے لاک کر کے پرسکون ہو چکی تھی، یقیناً نہایت اطمینان سے سوئی ہوگی، اور رات بھر گھر سے غائب رہنے والے شوہر کو اس کی ذرا برابر بھی پرواہ نہیں ہوگی۔ میں پہلے بھی تمہاری خاطر یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی خاموش رہی تھی، اور رات بھر گھر سے غائب رہنے والے شوہر کی اس کو ذرا برابر پرواہ نہیں ہوئی ہوگی۔ میں پہلے بھی تمہاری خاطر یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی خاموش رہی تھی، مگر اب مزید میں یہ تماشا برداشت نہیں کر سکتی۔ تمہیں میری بات ماننا ہوگی۔ اس وقت تم صرف آرام کرو۔ صفیہ بیگم نے چہرے پر بے چارگی لاتے ہوئے بیٹے کو جذباتی طور پر بلیک میل کرنا چاہا تھا، اور اپنی بات کے اختتام پر آنکھوں میں آنسو بھی بھر لائی تھی، جس پر میر جازم ولی خان بری طرح سے بوکھلا اٹھا تھا۔ امی، آپ خود کو اس طرح سے تکلیف مت دیں۔ ٹھیک ہے، میں آرام کر لیتا ہوں۔ آپ میری خاطر ایک بار جا کر کشمالہ کو دیکھ لیں، پھر میں آپ سے اور کوئی ضد نہیں کروں گا۔ میر جازم ولی خان ماں کو مطمئن کرنے کے لیے جلدی سے بیڈ پر ٹانگیں اوپر کرتے ہوئے لیٹ چکا تھا، مگر آنکھیں بند کرنے سے پہلے ایک بار پھر ماں کے ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تھا، امی، کشمالہ رئیس خان میری بیوی ہی نہیں، میری زندگی بھی ہے۔ آپ اچھی طرح جانتی ہیں میرے دل میں کشمالہ رئیس خان کی کیا حیثیت ہے اور کتنا اونچا مقام ہے۔ پلیز امی، بس میری خاطر
میری کشمالہ کو کوئی تکلیف مت ہونے دینا، اس کے علاوہ مجھے آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ میر جازم ولی خان اپنی ماں سے التجا کرتے ہوئے بولا اور پھر سونے کی کوشش کرنے لگا، جبکہ صفیہ بیگم اپنے ہاتھ چھڑا کر تیزی سے کمرے سے نکلی تھیں۔ اپنے بیٹے کی اس قدر شدت پسندی نے ایک پل کے لیے صفیہ بیگم کو بھی خوف زدہ کر دیا تھا۔ یہ بے قراری ہے میر جازم ولی خان، کبھی اپنی ماں کے سامنے تو ظاہر نہیں کی تھی تم نے، ہمیشہ ہنس کر بات کو ٹال دیا کرتا تھا۔ صفیہ بیگم نے بری طرح سے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچا تھا۔ کچھ رات بھر جاگنے اور دماغی طور پر بے سکون رہنے کے باعث کچھ دوا کا اثر تھا کہ میر جازم ولی خان کی آنکھ جلد ہی لگ گئی تھی، اور نیند ٹوٹی تو گھڑی پر 4 بجنے والے تھے۔ یہ دیکھ کر میر جازم ولی خان ایک دم سے گھبرا گیا تھا اور جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ رفتہ رفتہ اس کے دماغ نے سوچنا شروع کیا، خدایا، رات بھر گھر سے غائب ہونے کے بعد میں پورا دن نیند نہیں کر سکا، اور میری بیوی کشمالہ رئیس خان جانے کس حال میں ہوگی۔ مجھے پورا یقین ہے کہ صبح میں نے کسی اور کی نہیں بلکہ کشمالہ رئیس خان کی ہی چیخنے کی آواز سنی تھی، مگر جانے کیوں امی نے میری بات کو سختی سے رد کر دیا تھا۔ ابھی وہ اپنے بھاری ہوتے سر کو تھام کر یہی سوچنے میں مگن تھا کہ اسے باہر سے شور شرابے کی آواز سنائی دی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت غصے میں کسی پر چلا رہا ہو۔ میر جازم ولی خان تیزی سے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ آواز کی سمت قدم بڑھاتے ہوئے میر جازم ولی خان پریشان سا تھا، کیونکہ چیخنے چلانے کی آواز اس کی ماں کی تھی، جو یقیناً اس کی بیوی کشمالہ رئیس خان پر غصے سے چلا رہی تھیں، اور آواز اس کے بیڈ روم سے آ رہی تھی۔ لڑکی، میرے سامنے یہ چونچلے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ ایسی کون سی ذمہ داری تمہارے کندھوں پر آن پڑی کہ تم اس طرح سے نڈھال ہونے کا ڈرامہ کر رہی ہو؟ میں تو پہلی نظر میں ہی کمرے کے اور تمہارے حلیے کو دیکھ کر اچھی طرح سے سمجھ چکی تھی کہ یہاں پر رات کو کیا کچھ ہوا، اس لیے میرے سامنے معصوم بننے کی کوشش ہرگز مت کرو، اور اپنا گندا غلیظ وجود لے کر میری حویلی سے دفع ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ میرا بیٹا جاگ جائے۔ صفیہ بیگم اس قدر غضبناک لہجے میں دھاڑتے ہوئے بولی تھیں کہ میر جازم ولی خان تیزی سے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ امی، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ اپنی ماں سے سوال کرتے ہوئے میر جازم ولی خان کی نظر سامنے قالین پر اوندھے منہ پڑی کشمالہ رئیس خان پر پڑی تو بھاگ کر آگے بڑھا تھا۔ کشمالہ آنکھیں کھولو، تمہیں کیا ہو گیا؟ کشمالہ رئیس کے چہرے کو تھپ تھپاتے ہوئے میر جازم ولی خان بے تابی سے بار بار اس کا نام پکار رہا تھا، مگر اس کے نیم مردہ وجود میں جنبش تک نہیں ہوئی تھی، جبکہ صفیہ بیگم لمحے بھر کو بیٹے کی آمد پر لمحے بھر کے لیے سٹ پٹائی تھی۔ چھوڑ دو اس کو، یہ تمہاری ہمدردی سمیٹنے کے لیے صرف اور صرف ڈرامہ کر رہی ہے۔ صفیہ بیگم نے نخوت سے سر جھٹکا تھا۔ نہیں امی، اس کی حالت بالکل ٹھیک نہیں ہے، مجھے اسے ہسپتال لے کر جانا ہوگا۔ میر جازم ولی خان نے پریشان ہوتے ہوئے کشمالہ رئیس خان کو باہوں میں لے کر اوپر اٹھاتے ہوئے کہا تھا، اس کو ہسپتال لے کر جانے کی بجائے اس کے لالچی باپ کے حوالے کرو، جس کے ساتھ باقاعدہ منصوبہ بندی کر کے ہماری حویلی میں داخل ہونے میں کامیاب ہوئی ہے۔ اس کے ناز نخرے اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ ہی یہ اس قابل ہے کہ اس سے نرمی برتی جائے۔ صفیہ بیگم نے میر جازم ولی خان کو عقل دلانی چاہی تھی، مگر وہ ایک بار پھر سے اپنی ماں کی باتیں انسنی کرتا ہوا تیزی سے کشمالہ رئیس خان کو لیے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر احتیاط سے کشمالہ کو لٹاتے وہ خود ہی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے آندھی طوفان کی رفتار سے حویلی سے ہسپتال تک کا راستہ طے کر گیا تھا۔ اس دوران بار بار پریشانی سے پیچھے مڑ کر کشمالہ رئیس خان کی صحیح سلامتی ہونے کا یقین کر رہا تھا۔ صحیح سلامت ہونے کا یقین کرتا رہا تھا۔ ہسپتال پہنچ کر کشمالہ کی حالت کے پیش نظر اس کو ایمرجنسی میں لے جایا گیا تھا۔ 2 گھنٹے کی بھاگ دوڑ کے بعد ایک نرس کمرے سے باہر آئی تھی۔ کشمالہ نامی پیشنٹ کے ساتھ کون ہے؟ نرس نے ارد گرد دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، اور 3 لوگوں کے درمیان بیٹھے میر جازم ولی خان نے تڑپ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا، میں ہوں، سب خیریت ہے نا؟ وہ تیزی سے نرس کی طرف بڑھتے ہوئے بولا تھا۔
آپ کو ڈاکٹر صاحبہ بلا رہی ہیں، جا کر ان سے پوچھ لیجیے، نرس نے اسے عجیب سی نگاہوں سے گھورتے ہوئے کہا تھا اور وہاں سے آگے چلی گئی۔ حیرت اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات لیے وہ کمرے میں داخل ہوا تھا، جہاں ایک طرف بیڈ پر کشمالہ رئیس خان پڑی ہوئی تھی۔ اس کی سانسیں اب نارمل انداز میں چل رہی تھیں۔ یہ دیکھتے ہوئے میر جازم ولی خان کے اندر گہرا سکون اترا تھا۔ پھر سوالیہ نگاہوں سے ڈاکٹر کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، پیشنٹ کی حالت اب کیسی ہے؟ کوئی خطرے کی بات تو نہیں ہے نا لیڈی ڈاکٹر؟ ڈاکٹر نے بھی نرس کی طرح اس کو عجیب سی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ کیا یہ شادی شدہ ہیں اور آپ کون ہیں؟ ڈاکٹر نے سوالیہ نگاہوں سے میر جازم ولی خان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ جی یہ شادی شدہ ہیں اور میری بیوی ہیں۔ شادی کب ہوئی تھی؟ ڈاکٹر کی جانب سے ایک اور سوال ہوا تھا، جبکہ میر جازم ولی خان اس قدر غیر اہم سوالوں پر جھنجھلا اٹھا تھا۔ بامشکل اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے بولا، کل شادی ہوئی ہے۔ یہ بات کہتے ہوئے میر جازم ولی خان ضبط کے انتہاؤں پر تھا، مگر پیشنٹ کی یہ حالت دیکھ کر ایسا نہیں لگتا کہ یہ نئی نویلی دلہن ہے۔ آپ مرد شادی کر کے لڑکیوں کو بے جان کھلونا کیوں سمجھ لیتے ہیں؟ دیکھنے میں تو آپ خاصے پڑھے لکھے اور سلجھے ہوئے انسان معلوم ہوتے ہیں۔ کیا آپ کو یہ تمیز کسی نے نہیں سکھائی کہ عورت کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہیں؟ اس قدر درندگی کی انتہا کرتے ہوئے آپ کو پیشنٹ کی فکر نہیں تھی؟ اب جب وہ مرنے والی ہو گئی تو آپ اس کو لیے ہسپتال کی طرف بھاگے چلے آئے۔ یہ حالت تو اکثر ان لڑکیوں کی ہوتی ہے جو کسی بہت ہی چھوٹے علاقے کے نہایت جاہل گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، یا پھر ان کے ساتھ کوئی بڑا حادثہ ہوا ہوتا ہے۔ لیڈی ڈاکٹر نے متنفر لہجے میں جازم ولی خان کو کھری کھری سنا ڈالی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں ڈاکٹر؟ میں آپ کی بات کو سمجھ نہیں پا رہا۔ یہ میری بیوی ضرور ہے، مگر کچھ ذاتی معاملات کی بنا پر میں نے تو اس کو چھوا تک نہیں۔ پھر آپ کس درندگی کی بات کر رہی ہیں؟ میر جازم ولی خان نے حیرت اور لاعلمی کا اظہار کیا تھا، جبکہ اس کی اس بات پر لیڈی ڈاکٹر نے استہزائیہ مسکراتے ہوئے کہا تھا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں میں کس بارے میں بات کر رہی ہوں۔ اتنا انجان بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ڈاکٹر ہوں اور پیشنٹ کی حالت دیکھ کر اور باقاعدہ تفصیلی معائنہ کرنے کے بعد یہ بات کہہ رہی ہوں۔ خیر، میں نے دوائیں لکھ دی ہیں، ان کو مکمل ریسٹ کی بے حد ضرورت ہے۔ بہتر ہے اب ان کے ساتھ احتیاط سے پیش آنا۔ اکثر اس طرح کی حالت کے بعد لڑکیوں کا زندہ بچنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو واقعی اپنی بیوی کی فکر ہے تو اگلی بار اپنے جذبات پر قابو رکھیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں ساری زندگی پچھتانا پڑے۔ ڈاکٹر نے میر جازم ولی خان کی کسی بات پر یقین نہیں کیا تھا اور طنزیہ لہجے میں مسلسل سامنے بیٹھے مرد کی تذلیل کی تھی۔ اب کی بار مزید بحث کرنے کے بجائے میر جازم ولی خان نے بھی خاموشی اختیار کر لی تھی اور پرسوچ نگاہوں سے کشمالہ رئیس خان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ کافی دیر بعد ہوش میں آتے کشمالہ رئیس خان آپے سے باہر ہو کر بری طرح سے چلانے لگی تھیں۔ میر جازم ولی خان اس کی اس حالت پر بہت پریشان ہوا تھا، جبکہ لیڈی ڈاکٹر نے پہلی فرصت میں دوبارہ انجیکشن لگا کر کشمالہ رئیس خان کو پرسکون کر دیا تھا۔ اگلے روز 9 بجے کے قریب ڈاکٹر نے کشمالہ رئیس خان کو ڈسچارج کر دیا تھا اور سخت ہدایات دیتے ہوئے میر جازم ولی خان کے ہمراہ رخصت کیا تھا، جبکہ یہ کشمالہ رئیس خان اب گہری جامد خاموشی خود پر طاری کیے ہوئے تھیں۔ میر جازم ولی خان نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر وہ اجنبی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھنے لگی تو میر جازم ولی خان سختی سے لب سی کر رہ جاتا۔ حویلی پہنچ کر میر جازم ولی خان سہارا دے کر کشمالہ رئیس خان کو کمرے تک لے کر گیا اور ہلکا پھلکا ناشتہ کروا کر زبردستی دوائیں دے کر سلا دیا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ کمرے سے باہر گیا تھا، جب ایک بار پھر کشمالہ کے بری طرح چلانے پر دوڑا چلا آیا اور پھر کئی روز تک اسی طرح کبھی چلا کر اور کبھی مکمل خاموشی طاری کیے کشمالہ رئیس خان مسلسل میر جازم ولی خان کے صبر کا امتحان لے رہی تھیں۔ مگر پھر کچھ ایسا ہوا کہ کشمالہ نے چیخنا چلانا ترک کر دیا تھا اور گہری خاموشی خود پر طاری کر لی تھی۔ اس کے بعد میر جازم ولی خان نے سر توڑ کوششیں کر ڈالیں، مگر کشمالہ رئیس خان کے لبوں سے ایک بھی لفظ ادا نہیں ہوا تھا۔ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق
اس کے دماغ کو سکون کرنے کے لیے اس کے ارد گرد کا ماحول بدلنے کی بھی اشد ضرورت تھی۔ اس سے کشمالہ کی صحت پر اچھے اثرات مرتب ہوتے۔ میر جازم ولی خان اس کو زبردستی ہمراہ لے کر گاڑی میں سوار ہوا تھا اور کافی دور جا کر ایک پل کے قریب گاڑی روکتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر پل پر لاتے ہوئے بولا تھا، جانتی ہو کشمالہ، جب کبھی میری تم سے لڑائی ہو جاتی تھی یا میرے گھر والے میری کوئی بات ماننے سے صاف انکار کر دیتے تھے تو میں اسی طرح آپے سے باہر ہونے لگتا تھا اور پھر اپنے آپ کو نارمل کرنے کی خاطر میں اسی پل پر چلا آتا تھا۔ یہاں سے تیز رفتار گاڑیوں کے گزرنے کے باعث اس قدر شور ہوتا کہ دریا کو اپنا ہمراز بنا سکتا۔ یہاں سے تیز رفتار گاڑیوں کے گزرنے کے باعث اس قدر شور ہوتا ہے کہ آپ دریا کو اپنا ہمراز بنا سکتے ہیں اور اپنے دل کی ساری بھڑاس اس کو سامع بنا کر اتار سکتے ہیں۔ تم بھی کوشش کرو، یقیناً تمہارے دل کا غبار ہلکا ہو جائے گا، اور اگر چاہو تو میں بھی تمہاری بات سن سکتا ہوں۔ تم ہر روز الگ انداز سے رویے بدل کر مجھے پریشان کر رہی ہو۔ کشمالہ، خدا کے واسطے تمہارے دل میں جو کچھ بھی ہے صاف صاف کہہ دو۔ اگر تمہیں واقعی مجھ سے علیحدہ ہو کر خوشی ملتی ہے تو کوئی بات نہیں، میں تمہاری خوشی میں ہی خوش ہوں، میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میر جازم ولی خان نے خود پر کڑے پہرے بٹھاتے ہوئے اس قدر تلخ بات کہہ ڈالی تھی، مگر کشمالہ اب بھی مسلسل خاموش تھی۔ کافی دیر تک اس کو بہلانے اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد جب میر جازم ولی خان کو خاطر خواہ نتیجہ نکلتا دکھائی نہ دیا تو اچانک سے بولا تھا، ٹھیک ہے، پھر تمہیں مجھ سے بات بھی نہیں کرنی تو میرے پاس بھی یہی ایک راستہ ہے۔ اگر تم اسی طرح مجھے پریشان کرتی رہی تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ ایسی زندگی جینے سے بہت بہتر ہوگا کہ میں اسی دریا میں کود کر اپنی جان دے دوں، پھر یقیناً تمہیں سکون مل جائے گا۔ میر جازم ولی خان نے یہ کہتے ہوئے کشمالہ رئیس خان کے چہرے کے تاثرات کا بغور جائزہ لیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اچانک بے چینی کے تاثرات نمایاں ہوئے تھے۔ اپنی بات کا اثر محسوس کر کے میر جازم ولی خان نے لفظوں کی بجائے علمی طور پر وار کرنا چاہا تھا، اور اسی خیال کے تحت پل کے کنارے لگی حفاظتی باڑ کے طور پر موجود سنگی ریلنگ کو تھامتے ہوئے قدم اوپر اٹھایا تھا کہ کشمالہ بری طرح سے چیخ اٹھی تھی، مجھے مار ڈالو میر جازم ولی خان، مجھے مار ڈالو، میرا اب جینے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ کشمالہ رئیس خان کے اس طرح چیخنے پر میر جازم ولی خان بری طرح تڑپ کر اس کی جانب بڑھا تھا اور اس کے پتے کی مانند لرزتے وجود کو سینے سے لگاتے ہوئے سر تھپکنے لگا۔ کشمالہ، پریشان مت ہو، میں تو مذاق کر رہا تھا، تم جانتی ہو میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ میر جازم ولی خان نے جذب سے کہا تھا، مگر میں تمہارے لائق نہیں ہوں، میں جیتے جی مر چکی ہوں، خود سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی۔ خدا کے لیے میری مشکلیں آسان کر دو، مجھے مار ڈالو، میں مزید جینا نہیں چاہتی۔ کشمالہ رئیس خان کی خاموشی کا خول بری طرح سے چٹکا تھا۔ مجھ سے پوچھو کہ تم کس لائق ہو، مجھے تم ہر حال میں ہر طرح سے قبول ہو، بس تم میرا ساتھ دینے کی حامی بھر لو، اس کے بعد مجھے کسی بھی چیز کی کوئی پرواہ نہیں رہے گی۔ میر جازم ولی خان نے کشمالہ رئیس خان کو یقین دلانا چاہا تھا، تم غلط کہہ رہے ہو، کسی بھی مرد کا اتنا ظرف نہیں ہوتا کہ وہ مجھ جیسی عورت کو اپنا لے۔ میں جانتی ہوں اگر آج تم اپنی محبت یا میرے ساتھ ہمدردی کی خاطر یہ سب کہہ رہے ہو تو کل تم اپنے ہی الفاظ پر پچھتاؤ گے۔ کشمالہ رئیس خان نے ایک بار پھر سے اس کے جذبات کی نفی کی تھی اور اس کی قید سے آزاد ہونے کے لیے پوری طرح ہاتھ پیر چلانے لگی تھی۔ میر جازم ولی خان نے اس کو پریشانی سے خود کو چھڑانے کی کوشش کرتا دیکھا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اسے آزاد کر دیا، اور اسی لمحے میر جازم ولی خان نے دور ہو کر کشمالہ رئیس خان نفی میں سر ہلاتے ہوئے پیچھے کی جانب قدم اٹھا رہی تھیں کہ اچانک ایک تیز رفتار گاڑی سے ٹکرا کر دور جا گری تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سڑک پر خون پھیلنے لگا تھا۔ میر جازم ولی خان کی آنکھوں کے سامنے ایک لمحے میں ہی کشمالہ رئیس خان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تھا۔ کشمالہ رئیس خان خون میں لت پت وجود کو تیزی سے دوبارہ ہسپتال لا کر میر جازم ولی خان ہسپتال کے کوریڈور میں بے چینی سے چکرا رہا تھا اور شدت سے دعا گو تھا کہ کشمالہ صحیح سلامت ہو، مگر خدا سے بہتر فیصلہ کرنے والی ذات کوئی نہیں۔ اس رب کا فیصلہ اٹل ہی تھا،
شام کے قریب کشمالہ رئیس خان کو ہوش آیا تھا، مگر ڈاکٹر زیادہ پر امید نہیں تھے۔ میر جازم ولی خان ڈاکٹر سے اجازت پاتے ہی کمرے میں داخل ہوا، جہاں پٹیوں میں جھکڑا سر لیے کشمالہ رئیس خان بے حد نگاہت زدہ اس کے دل کو بے چین کر رہی تھی۔ سرخ و سفید رنگت، گہرے براؤن بال، ہر وقت شرارت سے چمکتی آنکھیں اور تتلیوں کی طرح اڑتی کشمالہ رئیس خان جو اس کے دل میں بستی تھی، جانے کہاں جا سوئی تھی۔ سامنے بڑا لاغر وجود، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے زرد رنگت، بکھرے بال۔ میر جازم ولی خان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل ڈالا تھا۔ تیزی سے آنکھیں جھپک کر آنسوؤں کو روکتے ہوئے میر جازم ولی خان کشمالہ رئیس خان کے پاس گیا تھا اور اس کو تسلی دیتے ہوئے بولا، کشمالہ، تم پریشان مت ہونا، دیکھنا تم بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گی، پھر ہم یہاں سے کہیں دور چلے جائیں گے۔ مجھے اپنی وہی ہر وقت ہنستی مسکراتی اور ناز اٹھواتی کشمالہ رئیس خان واپس چاہیے۔ میر جازم ولی خان بہت مان سے کہا تھا۔ وہ کشمالہ کب کی مر چکی ہے جازم، اب وہ تمہیں کبھی نہیں ملے گی۔ کشمالہ رئیس خان نے نگاہت بھرے لہجے میں جواب دیا تھا، مگر کیوں؟ تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ میرے لیے آج بھی تم وہی کشمالہ ہو جس سے میں بے پناہ محبت کرتا تھا، اور میں ہمیشہ تم سے ایسے ہی محبت کرتا رہوں گا، میر جازم ولی خان نے پر یقین لہجے میں کہا تھا، جبکہ نفی میں سر ہلاتی کشمالہ رئیس خان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں بھی صرف تم سے محبت کرتی ہوں جازم، کشمالہ نے آنسوؤں کے ساتھ اظہار کیا تھا۔ اچانک کشمالہ کے وجود کو جھٹکے لگنے لگے۔ یہی وہ وقت تھا جب کشمالہ رئیس خان ابدی نیند سو چکی تھی۔ تھوڑی سی دیر میں ڈاکٹر نے بھی تصدیق کر دی تھی۔ پھر کب کشمالہ رئیس خان کی ڈیڈ باڈی کلیئر ہوئی، کب اس کو حویلی لے جایا گیا، جنازہ تدفین، سب کے دوران میر جازم ولی خان زندہ لاشے کی مانند خشک ویران آنکھوں کے ساتھ موجود رہا تھا، اور بعد میں کئی گھنٹوں تک قبر کے سراہنے بیٹھ کر کشمالہ رئیس خان سے باتیں کرتے گزار دیتا۔ صفیہ بیگم اپنے بیٹے کی اس اجڑی ویران حالت پر اندر ہی اندر کڑتی اور کشمالہ کو کوسنے دیتی رہتی۔ چڑیل، خود تو چلی گئی مگر میرے بیٹے کا چین و سکون برباد کر گئی ہے۔ کئی بار بیٹے کو بری طرح جھاڑ کر رکھ دیتی کہ کب تک اس جھوٹی لڑکی کے لیے خود کو روگ لگا کر رکھو گے۔ حالت دیکھو اپنی، بس کرو، بھول جاؤ اس کو اور آگے بڑھو، سب تمہیں دیکھ کر اداس ہو جاتے ہیں۔ صفیہ بیگم بلا تکان بولتی جاتی اور میر جازم ولی خان جھکے سر کے ساتھ سب کچھ سنتا رہتا، مگر پھر ہر بار ایک ہی جملہ کہتا تھا، امی، میرے دل کو صبر نہیں آ رہا، میں بے بس ہوں۔ صفیہ بیگم سر پیٹ کر رہ جاتی۔ خالہ، کہیں ایسا تو نہیں ہے آپ نے جلد بازی کر دی ہو؟ جازم کے اندر سے تو جیسے جینے کی امنگ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ایسا ہی چلتا رہا تو کسی روز یہ بھی بچ نہیں پائے گا۔ صفیہ بیگم کا بھانجا سفیر، جو کافی دیر تک میر جازم ولی خان کی روزمرہ روٹین اور گہری اداسی بھری تنہائی کو جھانستی نگاہوں سے دیکھتا رہا تھا، کھلے دل سے تبصرہ کرنے لگا، اللہ نہ کرے سفیر، سوچ سمجھ کر منہ سے الفاظ نکالا کرو، کیا اور فول بکتے رہتے ہو؟ صفیہ بیگم نے سفیر کو بری طرح گھورتے ہوئے کہا تھا۔ اس وقت سفیر کی ماں، بہنیں اور صفیہ بیگم کی بیٹی شاپنگ کے لیے مارکیٹ گئے ہوئے تھے۔ میر جازم ولی خان بھی حویلی میں نہیں تھا۔ موقع دیکھ کر سفیر رازداری سے صفیہ بیگم کے قریب ہوتے ہوئے بولا، ویسے خالہ، یہ کشمالہ رئیس کے ساتھ اتنی نفرت کیوں تھی آپ کو کہ یہ قدم اٹھانے سے پہلے آپ نے ایک بار بھی جازم کا نہیں سوچا؟ سفیر کی آواز میں حیرت تھی۔ ارے جازم میرا بیٹا ہے، کچھ وقت لگے گا مگر پھر ٹھیک ہو جائے گا، اس کے بارے میں کیا سوچتی؟ جب تک بات اس چنڈال کی ہے تو وہ سورت کی بیٹی ہے جس کی خاطر تمہارے خالو مجھے بات بات پر جھاڑ کر رکھ دیتے تھے۔ وہ اپنے بھائی کو سبق پڑھاتی رہتی تھی۔ تابندہ آپا، خود کیا کم تھی کہ بیٹی کو سکھا پڑھا کر میرے گھر روانہ کر دیا؟ میں نے تو کئی بار بھرملا اظہار کیا تھا اپنی نفرت کا، مگر اس کو عظمت دکھانے کا بھوت سوار تھا۔ میری کسی بات پر کان نہیں دھرے، اب اچھا ہے نا، ساری عمر بیٹی کو روتی پھرے گی۔ صفیہ بیگم کے لہجے میں سانپ سے زیادہ زہر بھرا ہوا تھا، جبکہ باہر موجود شخص کے قدم ان الفاظ پر پتھر کے ہو گئے تھے۔ مگر آپ نے یہ سب کیسے کیا تھا؟ وہ لڑکی اتنی بیوقوف لگتی تو نہیں تھی کہ آپ کی باتوں میں آ جاتی۔ ہاں، بہت تیز لڑکی تھی،
میں نے ملنگ والی کہانی سنائی تو مجھے سمجھانے لگی، زندگی یا تو موت۔ وہ میں نے بھی سختی سے دھمکی دے ڈالی کہ میری بات نہ مانی تو ساری زندگی تمہیں اپنی بہو تسلیم نہیں کروں گی، اور میری یہ دھمکی کارگر ثابت ہوئی۔ رخصتی والے روز جب رسموں سے فارغ ہو کر وہ کمرے میں گئی تھی اور کمرے میں بیٹھی جازم کا انتظار کر رہی تھی، تب جازم کے بجائے موقع دیکھ کر میں کمرے میں چلی گئی اور اس سے کہا، کشمالہ میری بات غور سے سنو، آج کے روز تم میرے بیٹے کو اپنے قریب ہرگز مت آنے دینا، ورنہ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ میں نے سختی سے تنبیہ کی تھی۔ مگر کیوں؟ آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ کشمالہ رئیس خان نے حیرت سے سوال کیا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کی سلامتی کے لیے ایک ملنگ سے دعا کروائی تھی۔ تب اس نے مجھے کہا تھا کہ میں اگر اپنے بیٹے کی خوشی اور سلامتی چاہتی ہوں تو شادی کے بعد 3 روز تک اپنے بیٹے کو اس کی بیوی سے دور رکھوں گی۔ اگر میں ایسا کرنے میں کامیاب نہ ہوئی تو پھر میرا جازم ولی خان، اس کو موت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ میں نے تشویشناک لہجہ اختیار کیا تھا۔ نعوذ باللہ، یہ آپ کس قسم کی باتیں کر رہی ہیں آنٹی؟ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی ہمارا مالک خالق۔ میں ان باتوں کو نہیں مانتی۔ کشمالہ رئیس خان نے میری صفیہ بیگم کی بات کو سختی سے رد کیا تھا۔ میں جانتی ہوں، مگر میں ایک ماں ہوں۔ میرے دل میں ایک انجانا سا خوف ہے کہ اس ملنگ کی باتیں سچ نہ ہو جائیں۔ کیا ہوگا اگر تم میری تسلی کی خاطر میری بات مان لو؟ میں تمہیں اس بات کی گارنٹی دیتی ہوں کہ اگر اس وجہ سے تم دونوں کے درمیان کوئی غلط فہمی پیدا ہوئی تو میں خود ہی اپنے بیٹے سے بات کروں گی اور تم دونوں کے درمیان پیدا ہونے والی ہر دوری، ہر پریشانی کو ختم کر ڈالوں گی۔ مگر ابھی ایک ماں کے کٹلاتے دل کو سکون دینے کی تم میری بات مانو، اور میرے بیٹے کو کمرے میں آتے ہی تم نے صاف الفاظ میں کہہ دینا ہے کہ تم کسی اور کو پسند کرتی ہو۔ وہ غیرت مند مرد ہے، یہ بات سنے گا تو خود ہی تم سے دور ہو جائے گا، اور یاد رہے اس کے کمرے سے نکل جانے کو بھی یقینی بناؤ گی۔ پھر ہمیں بہت صبر سے 3 دن کا انتظار کرنا ہوگا۔ اس کے بعد میں خود ہی اپنے بیٹے کو تمام تفصیلات سے آگاہ کروں گی اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے نہایت صفائی کے ساتھ کشمالہ رئیس خان کے ذہن کو الجھایا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کی خوشی اسی میں ہے تو میں یہ سب کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تمہیں یہ سب کرنا ہوگا، ورنہ ساری زندگی میری نظر میں بہو کا مقام حاصل نہیں کر پاؤ گی۔ میں نے اپنی بات منوانے کے لیے دھمکی بھرا لہجہ اختیار کیا تھا، جس پر زخمی مسکراہٹ نے کشمالہ رئیس خان کے لبوں کو چھوا تھا، اور پھر اسی بات کو لے کر کشمالہ رئیس خان نے میرے جازم ولی خان کو اپنی کلائی کاٹنے کی دھمکی دی اور کمرے سے بے دخل کر دیا، اور پھر جازم ولی خان کی حویلی سے چلے جانے پر سسک کر رو دی تھی۔ روتے روتے جانے کب آنکھ لگ گئی، کشمالہ رئیس خان کو علم ہی نہیں ہوا۔ صفیہ بیگم نے بڑے فخر سے اپنی کامیابی کی داستان بھانجے سفیر کو سنائی تھی۔ پھر صبح کے قریب کمرے میں کھٹکے کی آواز پر کشمالہ رئیس خان کی آنکھ کھلی تھی۔ کمرے میں ہر طرف مکمل اندھیرا تھا، صرف بیڈ کے دوسری سائڈ ٹیبل پر جلتے لیمپ کی مدھم روشنی میں کشمالہ رئیس خان کی آنکھیں کمرے کا منظر دیکھنے کے قابل ہوئی تھیں۔ میں ایک نقاب پوش ڈاکو کی حیثیت سے کمرے میں نہ صرف داخل ہوا تھا بلکہ کمرے کو لاک کر کے کشمالہ رئیس خان کی جانب بڑھ رہا تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے کشمالہ نے زور زور سے مدد کے لیے چلانا شروع کر دیا، مگر وہاں پر کوئی نہیں تھا جو اس وقت کشمالہ کی مدد کو آتا، یا پھر جان بوجھ کر اس کے چیخنے چلانے کو نظر انداز کیا جا رہا تھا۔ سفیر نے کمینگی سے آنکھ دبائی تھی۔ میں اس وقت بہت خوف زدہ ہو گیا تھا۔ باہر اس کی چیخوں کی آوازیں تو ضرور سنائی دی ہوں گی، کوئی آیا کیوں نہیں تھا؟ سفیر نے حیرت سے سوال کیا تھا، اور دروازے کے باہر کھڑا شخص بھی خون آلود نگاہوں سے سب کچھ سن رہا تھا۔ جیسا کہ تم جانتے ہو مجھے ہر کام میں پرفیکشن پسند ہے۔ میں نے حویلی کے گنتی کے افراد کو رات کی چائے میں نشاور دوا پلا دی تھی۔ اس طرح سب بے ہوش تھے۔ وہ بیچارے اس قابل ہی نہ تھے کہ کشمالہ رئیس کی مدد کر سکتے، اور جازم پر میں خود پہرا دیتی رہی۔ ویسے وہ فجر کے وقت ہی آیا تھا اور میں نے اس کو باتوں میں الجھا کر اپنے پاس روک لیا تھا، مگر اس روز نہ ہی زمین پھٹی تھی اور نہ ہی آسمان پر بجلیاں چمکی تھیں۔ البتہ ایک انسان اپنی انسانیت کو فراموش کر کے درندگی کی انتہا کرتا چلا گیا تھا، اور بے بس پڑی لڑکی کی سسکیوں کی آواز گلے میں گھٹ کر رہ گئی تھی۔ تکلیف کی انتہا کو چھوتے ایک بار اس کے لبوں سے ایک دل خراش چیخ برآمد ہوئی تھی، اور اس کے بعد وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو چکی تھی۔
دن کے وقت جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے وجود پر ڈھائے جانے والے ستم پر بری طرح سے سسک رہی تھی۔ سسکیوں کی آواز سن کر میں، جو مسلسل اس کے کمرے کے باہر نگرانی کر رہی تھی، کمرے میں داخل ہوئی تھی اور کوڑے لہجے میں اس کو کہا تھا، یہاں کیا تماشے ہو رہے ہیں؟ اس کمرے کی حالت اور خود تمہارا بکھرا حلیہ دیکھ کر میں سب کچھ سمجھ چکی ہوں۔ تم میرے بیٹے کے نکاح میں تھیں، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہماری حویلی میں اس طرح کا گھٹیا اور غلیظ کام کرنے کی؟ یہ سب کرنے سے پہلے اپنا ٹھکانہ تو بدل لیتی۔ میں نے جارحانہ انداز میں کشمالہ رئیس خان کو بے انتہا باتیں سنائی تھیں۔ کشمالہ رئیس خان نے زخمی نگاہوں سے میری جانب دیکھا تھا اور پھر نظریں جھکا لی تھیں۔ میں نے اس کو کمزور پڑتا دیکھا تو منہ زور ہو گئی تھی۔ میرا بیٹا تو تمہیں بہت شریف اور نیک لڑکی سمجھتا تھا، مگر تم نہایت بد کردار ثابت ہوئی ہو۔ کشمالہ رئیس خان کی خاموشی پر چڑھتے ہوئے بولی تھی، رات کو وہ نقاب پوش، میں نہیں جانتی وہ کیسے جازم ولی خان، ٹوٹے پھوٹے بے ربط سے الفاظ ادا کرتے ہوئے بری طرح سے رو رہی تھی۔ تم کتنی چلاک ہو، میرے بیوقوف بیٹے کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر اس حویلی میں چلی آئی اور اب میرے بھانجے سفیر کی شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ کیا کہہ کر اسے تم نے اپنے کمرے میں بلایا تھا؟ اب معصومیت کا ڈرامہ میرے سامنے مت کرو، میں نے دھاڑتے ہوئے کہا تھا، اور یہی میری غلطی پکڑے جانے کا خدشہ ہوا تھا۔ جبکہ کشمالہ رئیس خان، جو خود پر بیتی اذیت بھری رات کے اثر میں تھی، میرے جلد بازی میں کہے الفاظ پر حیران رہ گئی تھی۔ کمرے میں داخل ہونے والا نقاب پوش میرا اپنا بھانجا سفیر تھا۔ اس بارے میں مجھے کیسے علم ہوا؟ مجھے لگا وہ یہی سوچ رہی تھی، کیونکہ اس کی آنکھیں میرے چہرے پر جمی تھیں، جبکہ خود کشمالہ رئیس خان اب تک اس نقاب پوش کے بارے میں نہیں جانتی تھی۔ وہ جو ابھی تک کچھ ہمت کا مظاہرہ کر رہی تھی، اپنی ممانی اور ساس صفیہ بیگم کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ دیکھ کر ہر بات سمجھتی چلی گئی۔ بڑی خطرناک تھی۔ شکر ہے صدمے سے بے ہوش ہو گئی، ورنہ اسی وقت اوپر سے جازم پہنچ گیا تو وہ بھی سب کچھ جان جاتا۔ وہ جانتی تھی کہ نند کی بیٹی ہونے اور ممانی کی نسبت کم حیثیت باپ کی اولاد ہونے پر وہ کبھی بھی صفیہ بیگم کی نظروں میں اہم نہیں رہی تھی، مگر ان کے دل میں اس قدر خود غرضی اور نفرت دبے ہوئے ہیں، اس بارے میں وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اچانک میر جازم ولی خان دروازے کے پیچھے سے سامنے آتے ہوئے بولا تھا۔ وہ تو یہ سوچ کر اس حویلی میں خوشی خوشی رخصت ہو کر چلی آئی تھی کہ اپنی ممانی کی خدمت کر کے، ان کی ہر اچھی بات برداشت کر کے ایک دن انہیں اپنے لیے راضی کر لے گی، مگر شادی کے پہلے ہی روز کشمالہ رئیس خان کی زندگی کے ساتھ اتنا بڑا مذاق ہو جائے گا، یہ سوچ سوچ کر اس کے اعصاب بری طرح سے شل ہو چکے تھے۔ مگر صفیہ بیگم مسلسل اس پر طنز کے تیر برسا رہی تھیں، اور پھر وہ حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ جب آنکھ کھلی تو ہسپتال کے بیڈ پر موجود تھی۔ اپنی بے بسی پر کشمالہ رئیس خان چیخ چیخ کر روئی تھی، اور اس کے دماغ کو بار بار انجیکشن لگا کر پرسکون کر دیا جاتا تھا۔ شاید ایسا نہ کیا جاتا تو یقیناً اس کے دماغ کی رگیں پھٹ جاتی۔ کئی روز تک چیختے چلاتے رہنے کے بعد بھی کشمالہ رئیس خان خود کو نارمل نہیں کر پائی تھی، مگر اب چیخنے کے لیے اس کا گلا اس کا ساتھ نہیں دیتا تھا، اور پھر رونے کے لیے اس کے پاس آنسوؤں کا ذخیرہ شاید کم ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھیں خشک ہو چکی تھیں اور زبان جیسے حرکت کرنے سے بھی انکاری ہو چکی تھی۔ گہری خاموشی کی چادر لپیٹ کر کشمالہ رئیس خان گوشہ نشین ہو جانا چاہتی تھی، جہاں کوئی بھی اس کو دیکھ نہ سکے، مگر اس کا شوہر میر جازم ولی خان پھر بھی ہر پل اس کے ساتھ موجود رہا تھا، جس سے رفتہ رفتہ اس کے گرد بنے خاموشی کے خول پر دھاڑیں پڑ رہی تھیں۔ اور جب میں اسے پل پر لے کر گیا تب میرے مسلسل بولنے پر اور اکسانے پر کشمالہ رئیس خان کی ذات کا خول بری طرح سے چٹک گیا تھا۔ اپنی ہی زبان سے خود پر بیتی داستان وہ مجھے نہیں سنا سکتی تھی، اس لیے الٹا مجھ پر برس پڑی تھی۔ میں اتنا بیوقوف تھا کہ لیڈی ڈاکٹر نے بھی مجھے یہی کہا تھا کہ کشمالہ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، پھر وہ خود بھی بول رہی تھی کہ وہ میرے قابل نہیں رہی۔ میں ان باتوں کو سمجھ نہیں پایا تھا۔ کاش مجھے پتہ ہوتا امی میری ضد کرنے پر کشمالہ رئیس خان کو اتنی بڑی قیمت ادا کرنا پڑے گی تو میں اس سے شادی ہی نہیں کرتا، خود کو دنیا سے الگ کر دیتا، مگر اس پر آنچ نہیں آنے دیتا۔ میر جازم ولی خان کی آنکھوں میں اپنی ماں کے لیے نفرت ہی نفرت تھی، لہجے میں غم تھا، دل کرلا رہا تھا۔ میں آپ کو ماں کہنے پر آج شرمندگی محسوس کر رہا ہوں۔ اتنی خود غرضی، وہ بھی بیٹی کی ماں ہو کر کیسے کر سکتی ہیں آپ اتنی نفرت کسی سے؟ آپ نے سچ کہا تھا کہ ہماری خوشیوں کو نظر نہیں لگ سکتی تھی، کیونکہ آپ جو مجھ سے دشمنی کر رہی تھیں
اس کے بعد مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آئی تھی؟ میری بیوی کو جیتے جی درگور کرتے ہوئے ایک پل کو بھی خدا کا خوف محسوس نہیں ہوا تھا آپ کو؟ کیوں کیا اتنا بڑا مذاق ہماری زندگیوں سے؟ ایک منو مٹی تلے جا سوئی ہے، اور میں تو آدھا تب ہی مر گیا تھا جب کشمالہ رئیس خان مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی، اور آج پوری طرح زمین بوس ہو چکا ہوں۔ بس آتی جاتی سانسوں کا سہارا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں بچا میرے پاس۔ میر جازم ولی خان ماں کی جانب سے رخ موڑ کر سفیر کی جانب دیکھ رہا تھا۔ صفیہ بیگم تو بیٹے کے سامنے اس قدر شرمندہ ہو چکی تھی کہ ایک لفظ نہیں بول پائیں۔ کل تک ان کے سامنے میر جازم ولی خان ماں کے سامنے سر اٹھا کر بات نہیں کرتا تھا، آج شیر کی طرح دھاڑ رہا تھا۔ سفیر، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی پر بری نگاہ رکھنے کی؟ اتنے گرے ہوئے نیچ انسان ہو؟ وہ بگڑے ہوئے تیور لیے سفیر کے سر پر چڑھ دوڑا تھا۔ سفیر اپنی طرف بڑھتے میر جازم ولی خان کو دیکھ کر گڑبڑا گیا تھا۔ فوراً بولا، مجھے تو خالہ نے کہا تھا یہ سب کرنے کو۔ سفیر نے سر پر سے بوجھ اتار دینا چاہا۔ بہت خوب، اتنا بڑا گناہ تم نے اپنی خالہ کے کہنے پر کیا ہے؟ کیا یہ کہیں گی تو اپنی بہنوں کو کسی اور کے حوالے کر دو گے؟ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد اپنے پیروں پر کھڑے آپ لوگ اتنے اطمینان سے ایک دوسرے کو کہانیاں سنا رہے ہیں۔ آپ لوگ سنگ دل اور بے رحم ہیں کہ آج بھی چہرے پر کوئی شرمندگی، کوئی پچھتاوا نہیں دکھ رہا۔ میں تو نہیں جان پایا اتنی عرصے سے، مگر کیا اللہ کے بھی علم میں نہیں تھا؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تو دلوں کے حال سے بھی بخوبی واقف ہے۔ اس ذات کے غضب کا جس کو خوف نہ رہے تو پھر اسے کسی دوسرے انسان سے بھی نہیں ڈرنا چاہیے۔ میں اپنی کشمالہ کا انصاف اپنے رب پر چھوڑتا ہوں، اور اس سے بہترین انصاف کوئی نہیں کر سکتا۔ بے شک وہ سب سے بڑا عادل ہے۔ میر جازم ولی خان کے لہجے میں کئی صدیوں کی تھکاوٹ در آئی تھی، چہرے پر تاریک سائے لہرا رہے تھے، اور آنکھوں میں کرب کا ایک جہان آباد تھا۔ جازم بیٹا، مجھے معاف کر دو، میں نفرت کی آگ میں اندھی ہو گئی تھی، تمہارے دل سے بے خبر تھی، اپنی انا کا پرچم بلند کرنے کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار تھی۔ یہ بات بھی فراموش کر بیٹھی تھی کہ میرے انتقام کی آگ میں کسی ماں کی گود اجڑ جائے گی، میرے اپنے ہی بیٹے کا دل اجڑ جائے گا۔ میں ان باتوں کو سوچنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میرا بیٹا، میرے جگر کا ٹکڑا، اپنی ماں سے رخ مت موڑو، مجھے معاف کر دو۔ صفیہ بیگم بیٹے کی نفرت برداشت نہیں کر پا رہی تھیں، بے تابی سے اس کی جانب بڑھی تھیں۔ مت کہیں مجھے بیٹا، مر گیا آپ کا بیٹا، میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، کبھی معاف نہیں کروں گا میں، کبھی نہیں۔ میر جازم ولی خان کسی بچے کی طرح تڑپ تڑپ کر رو رہا تھا، اور اس کے الفاظ پر صفیہ بیگم اس کے چہرے کی طرف بڑھتے ہاتھ فضا میں ہی ساکت رہ گئے۔ اتنے سخت الفاظ کا وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھیں جو ان کا لخت جگر ان کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ اس کے بعد وہ رکا نہیں تھا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا انہی قدموں سے لوٹ گیا جن قدموں سے چند پہلے وہ اپنے گھر کی چاہ میں حویلی میں داخل ہوا تھا۔ کاش وہ اتنی تلخ حقیقت کبھی نہ جان سکتا۔ صرف کشمالہ رئیس خان کی جدائی کا غم اس پر بھاری پڑ رہا تھا۔ یہ اذیت بھری سچائی تو اس کے وجود سے جیسے قطرہ قطرہ جان کو نکال رہی تھی۔ صفیہ بیگم مزید اپنے قدموں کا بوجھ سہار نہیں پائیں تھیں، اور زمین پر بیٹھی دھاڑے مار مار کر رو رہی تھیں، اور کچھ دیر پہلے حویلی میں داخل ہونے والی ان کی بہن اور لڑکیاں بھی میر جازم ولی خان کے منہ سے ساری حقیقت جان چکی تھیں۔ ایک نفرت بھری نگاہ عائشہ ولی خان نے اپنی ماں پر ڈالی تھی، اور اپنے کمرے میں جا کر ٹوٹ کر بکھری تھی۔ وہ اپنے بھائی کو بے پناہ چاہتی تھی۔ میر جازم ولی خان ایک کمزور مرد ثابت ہوا ہے۔ کشمالہ رئیس خان، کاش تم مجھ پر اعتبار نہ کرتی، میں تم سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہا کشمالہ، تمہاری حفاظت نہیں کر پایا، تمہاری بے رخی کی وجہ سے اپنے غم کو روتا رہا، اور میری غیر موجودگی میں تمہارے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہو گئی۔ تم صحیح کہتی تھی کشمالہ، تمہارا خوف صحیح تھا۔ نکاح کے بندھن میں بندھ جانے کے بعد بھی ہم دونوں ایک نہیں ہو پائے۔ میری اپنی ماں کی نفرت نے ہمیں تباہ و برباد کر ڈالا۔ میں تمہارے والدین کو کیا جواب دوں گا، کیسے سامنا کروں گا ان کا، جن کی پھول جیسی بیٹی اس دعوے کے ساتھ رخصت کروا کر لایا تھا کہ کبھی ان کی بیٹی کی آنکھ میں آنسو نہیں آنے دوں گا۔ ان کی لاڈلی بیٹی کی زندگی میں دکھ اور آنسوؤں کا سبب میری ہی ذات بن گئی ہے۔ وہ تو بیچارے آج بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ان کی بیٹی روڈ ایکسیڈنٹ میں جان کی بازی ہار گئی۔ انہیں کیا خبر کہ تم پر کیا کچھ بیت چکا ہے۔
کشمالہ مجھے معاف کبھی نہ کرنا، میں تمہاری معافی کے قابل نہیں ہوں۔ میر جازم ولی خان سینے میں اٹھتی تکلیف پر بےتابی سے رو دیا تھا۔ کشمالہ، مجھ سے اب مزید یہ اذیت برداشت نہیں ہوتی، میں کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ مجھے کہیں چین نہیں مل رہا۔ کشمالہ رئیس خان، مجھے معافی کیسے ملے گی؟ کس در پر جاؤں میرے رب؟ مجھے سکون دے دے، مجھے معاف کر دے میرے مولا۔ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو چاہے تو آسمان جتنی گناہوں کی اونچائی پر بھی ایک پل میں معاف کر دے۔ مجھے بھی اپنی رحمت کے سائے میں لے لے میرے مولا۔ مجھ سے اپنی ماں کو معاف نہیں کیا جائے گا، میں اتنا ظرف کہاں سے لاؤں؟ کیسے معاف کر دوں اپنی ماں کو جنہوں نے ایک معصوم لڑکی کو زندہ درگور کر دیا؟ میں جانتا ہوں ماں کے قدموں تلے جنت ہے، مگر کیا ماں پر اولاد کا کوئی حق نہیں ہوتا؟ کیا مجھے اپنے ساتھ ہونے والی اس زیادتی پر بھی خاموشی اختیار کر لینی چاہیے؟ کبھی معاف نہیں کروں گا ظالم کو، چاہے وہ میری ماں ہی کیوں نہ ہو۔ میرے رب، تو مجھے انصاف دلا دے، میں اپنا معاملہ تجھ پر چھوڑتا ہوں۔ میری ہر خطا کو معاف کر دے میرے رب، تو رحمان ہے، مجھ پر رحم فرما۔ میر جازم ولی خان کشمالہ کی قبر کی مٹی کو مٹھیوں میں بھینچتے ہوئے جیسے اس کو محسوس کرنا چاہتا تھا۔ آج ایک مرد ٹوٹ کر بکھرا تھا۔ ہچکیوں سے روتے روتے میر جازم ولی خان نڈھال ہو کر کشمالہ رئیس خان کی قبر پر سر ٹکا چکا تھا۔ پھر کون جانے وہ کبھی اٹھ بھی پائے گا یا نہیں؟ کون جانے رب نے اس کی مشکل آسان کر دی ہو، اس کی اذیت کو ختم کر دیا ہو، یا پھر اس کو سکون کی تلاش میں عشق مجازی سے عشق حقیقی کی جانب بلا لیا ہو۔